السلام علیکم. طيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. رب اشرح لي صدري. لا لا اله الا الله الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ما بين ايديهم وخلفهم شهيد بشهادة لا يهودي بسم اللہ الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. جی سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اصل میں اوپر ایک کال میں مصروف تھا تو ظہر کی جماعت جو ہے وہ نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا. میرا اندازہ تھا کہ میں صحیح ٹائم پہ جا رہا ہوں لیکن 2-3 منٹ لیٹ ہو گیا تو پھر بعد میں پوری کرنی پڑی نماز. یا حی یا قیوم.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اچھا جی، محمد حمزہ معراج مدیہ غائب آئندہ ہونا تو مجھے بتا کے غائب ہونا، یہ یاد رکھو، یہ پکا سبق یاد رکھ لو ورنہ بہت کٹ پڑے گی، میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے؟ اور کون ہے جی؟ محمد عظیم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایگل ڈیزائنر، ماشاءاللہ بھائی جان، سارے روپ آپ کو دکھانے ہیں تاکہ آپ کے پاس رچ میموریز ہوں، ٹو چیرش، آپ کے پاس یادیں ہوں، یادیں کریٹ کی جاتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ اچھی یادیں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، پریٹینڈ کر لیا کریں لیکن اچھی یادیں پریٹینڈ کریں، لیگسی آپ کے پاس ہو، ایسی میموریز ریکارڈ میں رہیں، ایسے لاگ آپ کے پاس رہنے چاہیے جس کے اندر اچھا لگے دیکھنے والے کو، سننے والے کو، فرشتوں کو، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو دس ورلڈ از اے اسٹیج، باقی جو اللہ کا حال ہے دلوں کا وہ تو اللہ جانتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اس کا نظام ہے سارا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بڑی خوبصورت ہوا چل رہی ہے، ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر تک باغ میں بھی سیر کرواتا ہوں، سنائیے کیا نئی تازی چل رہی ہے؟ حمزہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اچھا ٹھیک ہو، بالکل شاباش۔ اعتزاز کیا حال چال ہے؟ محمد احمد ماشاءاللہ، بلال، محمد بلال کیا حال ہے؟ علی حمزہ ہاؤ آر یو؟ یہ کون ہے جی؟ اچھا محمد بلال دوسرے بھی آگے، محمد بلال کھتری بھی ہیں ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام علی حمزہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کے گھر سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کون ہے جی؟ اقبال، انور اقبال، محمد احمد، کوئی سوال، کوئی خاص کیفیت ہو، کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب آپ کو کتاب سے نہ ملتا ہو، تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے عصر تک انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو لائیو اذان بھی سناؤں گا اپنی، یہ بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی جب یہاں پہ آتا ہوں تو پھر اذان، ویسے مؤذن صاحب بڑے سخت ہیں اور غصے ہو جاتے ہیں، ایسے ان کی آنکھیں ہو جاتی ہیں کہ ایک دن کے لیے آتے ہیں اور آپ میرا اجر جو ہے نا وہ نیکیاں مجھ سے چھین لیتے ہیں، تو ان کا ترلے آج کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں تاکہ میں اذان بھی اپنے طلباء و طالبات تک، اذان کی میموری، میں بڑا اچھا یعنی شروع سے مؤذن رہا ہوں اپنے گاؤں میں، بڑا شوق ہوتا تھا ہمیں بچپن میں، ہمارا یعنی جھگڑا ہو جاتا تھا دوستوں کا آپس میں کہ میں نے اذان دینی ہے، وہ کہتے تھے میں نے دینی ہے۔ تو بڑے بلیسڈ زمانے ہم نے دیکھے ہیں جب یہ کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، اور ہمارا نمبر پھر لگا دینے مولوی صاحب نے کہ اچھا چلو ظہر کے ٹائم تم دے دینا، عصر کے ٹائم، اور بالعموم فجر کی اذان پہ کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا کیونکہ موسٹلی وہ عمر ایسی ہوتی ہے سوئے ہوتے تھے زیادہ تر، لیکن پھر بھی ہم رمضان میں تو ہم فجر کے لیے ہماری بڑی دوڑ ہوتی تھی۔ تو رمضان المبارک آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ کو وارم اپ کر لینا چاہیے تھوڑا سا، تاکہ آپ کا جو نظام ہے وہ درست ہو جائے، ٹریک پہ آ جائے، گاڑی جو ہے وہ آہستہ آہستہ رننگ حالت میں آ جائے، اور کوشش کریں کہ یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے اس کو جتنا بزنس آپ کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ جو بزنس ہے نا، اللہ کے ہاں جو آپ کی پروفائل ہے وہ اپروو ہونی چاہیے، وہ پروفائل 100% کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ کے بھی جو کلائنٹ ہیں نا، یہ بندے، یہ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، ہمسایہ فیڈ بیک دیتا ہے، والدین فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ کی 4 سٹار ہے، 3 سٹار ہے، 5 سٹار ہے، یا آپ کا پروجیکٹ کس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں، اعمال و افعال ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے پروجیکٹ کی صورت میں لاگ بک میں لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کی پروفائل ایک دنیا میں بنتی ہے، ہر بزنس کی پروفائل بنتی ہے، ہر انڈیویجول کی پروفائل بنتی ہے۔ تو اللہ کے پاس جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے اس میں آپ کے پروجیکٹ کس طریقے سے اینڈ ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی پروجیکٹ، ایز اے فادر آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، ایز اے مدر آپ کے پاس ایک پروجیکٹ ہے، ایز اے بردر اینڈ سسٹر پروجیکٹس آپ کو ملتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کو ایک پروجیکٹ ہے،
آپ نے اس پروجیکٹ کو کیسے اینڈ کیا، 9th کلاس کو، 10th کو، فرسٹ ایئر کو، سیکنڈ ایئر کو، کرتے جائیں ایم اے تک، ایم فل، پی ایچ ڈی. پھر اسی طریقے سے آپ سفر کرتے ہو 3-4 گھنٹے کا ٹرین کے اوپر یا گاڑی میں، تو کیسا پروجیکٹ تھا آپ کا؟ ہاؤ واز یور پروجیکٹ؟ ڈیڈ اٹ اینڈ سکسیزفلی؟ کیا آپ کی فیڈ بیک کیا ہے دوسرے کے بارے میں؟ دوسرا آپ کے بارے میں کیا فیڈ بیک دے رہا ہے؟ یتیم آپ کے بارے میں کیا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ بیوائیں اور مسکین نادار لوگ، ان کی آپ کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے والے سیشن میں بتایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی گواہیاں ہیں. فیڈ بیک اور کیا ہوتی ہے؟ گواہی تو ہوتی ہے. آپ جاتے ہو، آپ دراز پہ بھی دیکھتے ہو کہ فلاں بائر اور سیلر ہیں، انہوں نے آپس میں گواہی دی ہوئی ہے کہ ان کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے، دے ڈونٹ چیٹ. آپ کسی ہوٹل پہ جاتے ہو، اس کی گواہیاں جس کی اچھی ہوتی ہیں، آپ اس کو ریویوز کہہ لو ماڈرن وقتوں میں کہ کس کے کتنے اچھے ریویوز ہیں. تو دنیا میں تو آرٹیفیشل ریویوز کریٹ کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں نے 50 بندے ہائر کر لیے، 100 بندے ہائر کر لیے، انہوں نے گوگل ایپس میں جا کے تو فیڈ بیک دے دی میری ایپ کو. وہ تو ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں یہ 2 نمبری نہیں چلتی. تو اللہ کے ہاں جو فیڈ بیک پہنچ رہی ہے وہ بڑی زبردست، اسی لیے اس کو یوم الحساب کہا گیا کہ آپ کے پروجیکٹس کا حساب ہوگا. کیا ارننگز کی ہیں آپ نے؟ آپ کے پروجیکٹ جو دنیا میں آپ کو پروجیکٹ ملا تھا وہ کیسے اینڈ کیا آپ نے؟ ڈیڈ یو کمپلیٹ یور پروجیکٹ؟ دیکھو ہم دنیا میں فائبر پہ، اپ ورک پہ ہم دیکھتے ہیں جی ٹائم لائن، ڈیڈ لائن میٹ کی ہے یا نہیں، کوآپریشن کیسا تھا، کمیونیکیشن کیسی تھی، جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ کیسا تھا، اسکل لیول کیسا تھا، پروفیشنسی کیسی تھی. تو مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں، پرامس ہوتے ہیں. اللہ نے بھی تو کچھ پرامس رکھے ہوں گے نا، اور بہت ہیں. تو آپ کے لاگز جب لکھے جاتے ہیں تو آپ کے اعضاء، میں کبھی کبھی یہ جو آیا کریم ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ ان کے اعضاء بولیں گے، اب جسٹ امیجن فار اے وائل، میرے ساتھ تصور کیجئے آپ کے ہاتھ بول رہے ہیں. ہاتھ کیسے بولیں گے؟ آپ کا ماتھا کیسے بولے گا؟ آپ کے پاؤں کیسے بولیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مطلب فکرہ تو ہم نے سن لیا کہ اعضاء بولیں گے، اس دن ان کی زبانیں گم کر دی جائیں گی، کیونکہ زبان کو عادت ہوگی داؤ دبے لگانے کی. لیکن جسم کے ہر حصے کا لاگ، ہر خلیے کا لاگ لکھا جا رہا ہے. یہ بولیں گے، یہ پروفائل آپ کی اپڈیٹ کریں گے. اور ساتھ کے ساتھ ابھی میں آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تو لاگ لکھا جا رہا ہے. آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ایک اچھا منظر ہے، اللہ کا گھر ہے یہ. میں یہ جائے نماز صفوں کے اوپر بیٹھا ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، اور اللہ کا ذکر ہی ہم کر رہے ہیں. تو فرشتے اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. یہ فرشتوں کا لاگ ہے. ایک لاگ وہ ہے جو میرے اندر چل رہا ہے، جہاں تک فرشتوں کی رسائی نہیں ہے. میری نیت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میرے تصور میں دور کور کے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے، وہ اللہ کے ہاں انی اعلم ما لا تعلمون کا ایک سیگا ہے، بونس پیکیج جس کو ملتا ہے. تو آپ کی کس طریقے سے آپ انعام یافتہ کے ساتھ چیٹ کرتے ہو، آپ کے پروجیکٹ کس طریقے سے اینڈ ہوتے ہیں، آپ کو اپنی پروفائل کی فکر ہونی چاہیے. اعضاء بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ اگر آپ کے اعضاء جو وضو والی جگہیں ہیں وہاں پہ اگر پانی لگ رہا ہے نا، آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہو، ناخن آپ کے صاف ہیں، ان کی پروفائل اپڈیٹ ہو رہی ہے، یہ پروجیکٹ ہے آپ کا. آپ کے دانت صاف ہیں، یہ پروجیکٹ ہے آپ کا. اچھا، پھر آپ کے ہر مسام کے اندر میموریز ہیں، ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. یعنی آپ کا ماتھا کتنی دفعہ زمین پہ لگا، ایک شارٹ کٹ کی ہے جیسے ایکسل میں فارمولہ آپ لگاتے ہیں، اور وہ پوری زندگی انسان کی 10 15 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال یا 90 سال، تو وہ پوری زندگی کا لاگ آ جائے گا کنکلوڈ کر کے کہ اتنی دفعہ فاروق شاہ کا ماتھا یا حمزہ کا ماتھا زمین پہ لگا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اللہ کی ٹیکنالوجی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. انسان آٹومیٹ ہوتے 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 جب بالکل پیک پہ چلا جائے گا نا، بالکل پیک پہ چلا جائے گا، تو پھر اس کو شاید تھوڑی بہت سمجھ آئے کہ اللہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طریقے سے چلتی ہے. تو اللہ کے ہاں جو آپ کی پروفائل ہے، اللہ کے ہاں جو آپ کی رینکنگ ہے، اللہ کے ہاں آپ کس لیول کے سیلر اور بائر ہو، اللہ کا جو انعام یافتہ کی کیٹیگری ہے، اللہ کے جو بندے ہیں انعام یافتہ، وہاں پہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور بہت فکر ہونی چاہیے. میں آپ کو اکثر قبرستانوں سے لائیو سیشن کرتا ہوں تو مقصد صرف یہ ہے، یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو ہماری دنیا ہے، یہاں ہم
40 50 60 70 سال زیادہ سے زیادہ. کل ایک بابا جی یہاں پہ ہمارے ساتھ مغرب کی نماز میں تھے، میرے ساتھ تھے لیفٹ سائڈ پہ. تو وہ بعد میں آئے ذرا تھوڑا سا تو میرے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بزرگوں کو رائٹ سائڈ پہ کھڑا کروں اور یا میں ان کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں. تو وہ مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں نہیں شاہ جی آپ اس طرف. میں نے کہا نہیں، آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، باریش انسان ہیں، سفید داڑھی والے بابے ہیں، آپ اس طرف کھڑے ہوں. تو انسان جب نماز پڑھ رہا ہو جماعت کی حالت میں تو ظاہری بات ہے انسان ایک دوسرے کے ساتھ آگاہ ہوتا ہے. تو وہ جب ہم سجدہ کر کے پہلی رکعت سے اٹھ گئے تو ہم قیام میں چلے گئے، یعنی قیام میں ہم کھڑے ہو گئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ بابا جی ابھی سجدے سے اٹھ کے 4 5 قسطوں میں انہوں نے ہاتھ لگایا زمین پہ، پھر گھٹنے. تو مجھے نماز کے اندر بڑا لاڈ محسوس ہو رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یار ہی از 90 پلس، چونکہ مجھے پتہ ہے اپنے علاقے کے ہیں 90 پلس ہیں وہ. اب 90 پلس ایک بابا جی، فرشتوں کو بھی کتنا لاڈ آتا ہوگا، میرے اللہ کو بھی کتنا لاڈ آتا ہوگا کہ یہ بابا میرا جو ہے بزرگ کہ کس طریقے سے، اور اتنا خوبصورت بچپن آپ کو پتہ آ جاتا ہے. بزرگ جو ہے نا ان کے چہرے معصوم ہو جاتے ہیں بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں. ادروائز میں نے شکلیں بگڑتی ہوئی دیکھی ہیں لوگوں کے، یقین مانیں. سکون، چہرے کا نور، آنکھوں کا جلال، چمک اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ حسین رہنا چاہتے ہیں، حسین، آپ پپو بابا بننا چاہتے ہیں یا پپو مائی بننا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف آ جائیں، وقت پہ آ جائیں، جوانی میں آ جائیں اس طرف. آپ کا وضو آپ کو نقصان نہیں دے گا، یہ آپ کے حسن کو دوبالا کر دے گا، آپ کی وجاہت میں اضافہ کر دے گا، آپ کی جوانی کو یہ تر و تازہ کر دے گا. پھر آپ کا جب ادھیڑ پن شروع ہوگا تو لوگ مرجھا جاتے ہیں. گناہ کی زندگی انسان کو مرجھا دیتی ہے، یاد رکھیے گا. گناہ انسان کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے. گناہ وقت سے پہلے آپ کے بدن کو جھریاں دے دیتا ہے. گناہ آپ کی آنکھوں کے اندر سے وہ چمک غائب کر دیتا ہے. گناہ کی زندگی جو ہے نا آپ کے وجود کی کشش کو ختم کر دیتی ہے. یہ سائنٹیفک پروون بات آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اس دنیا کی پروفائل دنیا کے سامنے ہے 50 60 سال، لیکن جو بات آپ کو میں بتا رہا تھا جہاں ہم نے رہنا ہے قیامت تک، جب تک سورہ اسرافیل نہیں پھونکا جاتا، وہ زندگی بڑی لمبی ہے. اگرچہ وہاں پہ جو سوئیں گے اور ان کو جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو وہ یہی کہیں گے کہ ابھی تو سوئے تھے، ابھی آنکھ لگی تھی، یہ کس نے اٹھا دیا ہمیں. یعنی میری نظر میں جیسے یہ سامنے ہے بزرگ، اندر وہ کمرے میں دربار ہے، حاجی سید علی اکبر شاہ صاحب، بہت بڑے اس گاؤں کے سب سے پہلے پڑھے لکھے انسان، جن کی وجہ سے اس گاؤں میں بہت زیادہ تعلیم کی روشنی پھیلی، علم کا نور پھیلا، صاحب تصنیف کتاب لکھنے والے. تو کافی سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے. اب آپ دیکھیں ان کو، یعنی ہم ساتھ پھر ان کے پورا وہ، یعنی میں آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کو شاید اس طریقے سے نظر نہ آئے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اندر جو ہے نا وہ والد محترم ہیں، یوں سمجھ لیں گے. پھر آپ یہ کمرہ جو ہے بزرگ، یہ باہر جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا تقریباً یہ 5 جو قبور ہیں، وہ بالکل کونے پہ جو ہے نا وہ اندر جو بابا جی ہیں ان کی بہو سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو 2 ہیں وہ اندر جو بابا جی ہیں ان کے بیٹے اور بیٹی کی ہے. اور پھر یہ جو 7 ماں جی کی ہیں یہ ان کی پوتی کی ہیں، نواسی جو ہیں ان کی. اور 7 جو ہے نا وہ ان کے نواسے آپ ان کو کہہ لیں یا پوتے کہہ لیں، چونکہ وہ نانا بپا جی کے ہیں بچے. تو یعنی زندگی میں بھی صحن میں یہ اسی طریقے سے سوتے تھے بچپن میں. اب قبرستان میں یہ اسی طریقے سے قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں. تو ان کو جب اٹھایا جائے گا ہم سب کو قیامت کے دن، تو یہ ایسے کہیں گے کہ ابھی تو سوئے تھے ہم. تو ان کا لاگ دنیا میں جو کچھ انہوں نے لکھنا تھا وہ لکھ کے چلے گئے، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا. صدقہ جاریہ کی 4 5 شکلیں ہیں. آپ اپنے ہوتے ہوئے کوئی ایسی لیگسی کریٹ کر دو، کوئی ایسی یادیں آپ چھوڑ جاؤ، ایسی میموریز، جس سے میں نے انٹرو کا مطلب سٹارٹ کیا یہ لائیو سیشن کہ ڈو یو ہیو گولڈن میموریز، تاکہ آپ کے بچے، آپ کے سٹوڈنٹس کوئی ایسا کوئی آپ کتاب لکھ جاؤ جس کو پڑھا جا سکے، کوئی ایسی بات کر جاؤ جس کو لکھا جا سکے، کوئی ایسی بات کر جاؤ جس کو لکھا جا سکے، بعد میں لوگ سنیں گے، لکھیں گے.
اپنے اپنے حصے کی کتابیں، یا کوئی ایسی بات سمجھا دو کہ جس کو سمجھ کر لوگ خود کسی ایسے عمل کی طرف چلے جائیں جو صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جائے۔ اور اگر آپ تک کوئی علم پہنچا ہے جو کسی نے کسی سے سیکھا تھا اور کسی نے کسی اور سے سیکھا تھا، تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جب تک آخری سٹوڈنٹ بھی کائنات میں زندہ ہے، صدقہ جاریہ اوپر والوں کو سٹاک ایکسچینج کی طرح ان کا شیئر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اولادیں، نیک اولادیں، صالح اولادیں، شاگرد ایک دوسرے کی گواہیاں بنتے ہیں۔ پروفائل جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کی پروفائل میں بھی پیکیجز ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ان کو نا، جیسے افیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ افیلیٹ مارکیٹنگ یا پیسو انکم کیا ہے؟ ایک تو ایکٹیو انکم ہوتی ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہو، اس کا آپ کو اجر مل جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کے لیے نئی چیزیں ہیں افیلیٹ مارکیٹنگ کو اس طریقے سے دیکھنا، اسپرچولیزم کے ساتھ ملا کے، لیکن دس از ہو وی آر، ہم اسی طرح ہی سوچتے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں علامات ہیں، میں ہر چیز کو علامت سمجھتا ہوں۔ تو پیسو انکم کیا ہے کہ آپ نے ایک کام کر کے چھوڑ دیا، جیسے آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہو، پیچھے چل رہی ہیں، وہ ٹک ٹک چلتی رہتی ہے۔ تو زندگی میں بھی بعض اوقات پیسو انکم اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے کہ آپ چلے جاتے ہو دنیا سے، لیکن آپ کا چینل چل رہا ہوتا ہے، آپ کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کا عمل چل رہا ہوتا ہے، آپ کی نیکی سفر کرتی رہتی ہے، نیکی بھی سفر کرتی ہے۔ اور جب آپ نے اللہ کے لیے کوئی نیکی کی ہو نا، تو وہ بوڑھی نہیں ہوتی، اس کو فنا نہیں ہے۔ اللہ کی خاطر کی جانے والی نیکیوں کو موت نہیں آتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کی خاطر کی جانے والی نیکیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں، یہ دائرے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پرانے وقتوں میں نا بزرگ مجاہدے کیا کرتے تھے، دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں تلاش کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک دوسرے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے نا، ہم نے ایسی ریجیڈیٹی پیدا کر دی ہے کہ کوئی اگر بھولا بھٹکا آنا بھی چاہے تو ہم اس کو شک میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہارا عمل قبول نہیں ہوا، اور یہ نہیں ہوا، اور یہ بدعت ہے اور وہ بدعت ہے، اور ایسے مت کرو اور ویسے مت کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہیں ہماری زندگی میں۔ دو بڑے کروشل کریکٹر ہیں، یہ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جن کا سدھرنا بڑا ضروری تھا۔ یعنی ہماری زندگی میں ویسے تو پورا گھرانہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ بچوں کو بھی مسجد سے نکال دیا، بچوں کو بھی مسجد سے نکال دیا۔ اس عمر میں ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ اور پھر خواتین کو ایڈورٹیزمنٹ کے لیے تو رکھا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس میں آ جائیں، اور دیگر بہت سارے مشاغل کر لیں، شادی حال میں ان پہ جانے پہ ممانعت نہیں، اور بہت سارے کاموں پہ ان کی ممانعت نہیں، لیکن قبرستان میں جانے پہ پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ احادیث جو ہیں وہ ان کا مفہوم کچھ اور ہے اس حوالے سے۔ تو جب آپ نے دو طبقات کو ایسی جگہوں سے دور کر دیا جہاں سے عبرت لی جا سکتی تھی یا تعلیم و تربیت مل سکتی تھی، تو پھر شکوہ کس چیز کا سوسائٹی کے اوپر؟ یا حیو یا قیوم۔ اور مکس قبریں ہیں قبرستان میں، میں نے آپ کو نام بھی دکھائے تھے۔ میں بہرحال ان فقہی معاملات میں زیادہ نہیں بولتا، میں اپنے سوال کریٹ کرتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، جو میں سوچتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم۔ ہاں، اپنے حدود اربے کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، اپنے آپ کا لباس کیسا ہے آتے جاتے ہوئے، عبرت بہت ضروری ہے۔ جب آپ نے کروشل ترین طبقات کو مسجدوں سے، عبرت کی جگہوں سے ہی دور کر دیا، تو پھر شکوہ کس چیز کا؟ اپنا لاگ لکھیں، میاں بیوی مل کر ایسی اولاد کھڑی کر دیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسٹوڈنٹ ایسے تیار کر دیں اساتذہ کرام کہ وہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی پروفائل، ان کا پیسو انکم چلتا رہے، ٹک ٹک چلتی رہے، مدیہ کوئی کام کرتی رہے، حمزہ معراج کوئی کام کرتا رہے، مدثر کوئی کام کرتا رہے۔ آپ کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں، شانی ہے، غلام مصطفیٰ ہے، پھر آپ کے بچے جب یہ کام کریں گے، پھر ان کے بچے جب کریں گے، تو میرا اس میں نام رہے گا، میرا اس میں نام آئے گا۔ اور جب میرا نام آئے گا تو ہر اس استاد محترم کا نام آئے گا اور استانی صاحبہ کا نام آئے گا جن سے میں نے ایک لفظ بھی سیکھا ہے۔ مولا علی کا ارشاد ہے نا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا گویا اس نے مجھے خرید لیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ جو اعضاء بولیں گے، آپ کی آنکھیں بولیں گی، آپ کی سماعتیں بولیں گی، کان بولیں گے، کان بولیں گے، تو ان کا بولنا کیا ہے؟ لاگ ہے۔ آپ کا آرکائیو بولے گا، لکھا جائے گا وہاں پہ ایکٹیویٹی کس ٹائم پہ کیا ہوئی۔ یہ لائیو سیشن ایک میموری بن رہی ہے، جو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو بول رہا ہے اس کے لیے بھی۔ یہ خانہ خدا بھی بولے گا۔ ہمارے مولوی صاحب تھے بچپن میں جنہوں نے ہماری تربیت کی،
اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے مجھے سب سے پہلے نماز کی کتاب تحفے میں دی تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں ایک بات بتائی اور میں نے یقین کر لیا، اور وہ میری اتنی عادت ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنے لوگ مجھ سے سیکھ چکے ہیں یہ عادت۔ ایک انہوں نے بات سمجھائی کہ جب آپ درختوں کے پاس سے گزرتے ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، درود پاک پڑھا کرو، درود و سلام بھیجا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور ساتھ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی، تو جب تم اچھی اچھی باتیں کرو گے نا درختوں کے نیچے بیٹھ کے، بچوں کی طرح انہوں نے سمجھایا ہمیں، تو یہ قیامت کے دن بولیں گے اور تمہاری اچھی اچھی باتیں بتائیں گے اللہ کو۔ اچھا ہمیں پھر نا بچپن سے عادت بن گئی، مجھے تو اتنا شوق، مجھے بڑی سمجھ آ گئی اس بات کی، میں نے ساری زندگی قبرستانوں کے پاس سے گزرا ہوں تو میں نے اپنی میموری وہاں پہ دی ہے کہ یہ قبریں والے بھی گواہی دیں گے۔ میں درختوں کے پاس سے گزرتا ہوں نا تو کوئی شاید درخت ایسا ہو میں جہاں سے گزرا ہوں جو میری گواہی نہ دے، یا جہاں سے شاید میں خاموشی سے گزر گیا ہوں یا کسی پریشانی میں۔ ادروائز پاکستان بھر میں جہاں سے میں گزرا ہوں وہاں کے درخت بڑی اچھی گواہی دیں گے، انہوں نے سنا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے ان کے نیچے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہا ہے، کیا ادا کیا ہے۔ اچھا پرندے جو ہے نا، جب وہ کبھی چڑیوں کو دانہ ڈالنا یا کبوتروں کے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں ان کے سامنے بھی تسبیح بیان کرتا ہوں، ان کو بھی گواہ بناتا ہوں۔ اچھا آسمان پہ جب بادل آتے ہیں نا تو میں لیٹ جاتا ہوں گھاس کے اوپر، میں اوپر دیکھتا رہتا ہوں نیلے آسمان پہ تیرتے ہوئے سفید بادل، میں گواہ بناتا ہوں۔ بڑا اس لیے بیج مجھے کہتے ہیں بڑا چلاک ہے میرا مٹھو، بڑا چلاک ہے۔ شاہ جی تو آنو نہیں پتا میرا مٹھو بڑی شے، اللہ اکبر، مٹھو بڑی شے میں ریت کے ذروں کو گواہ بناتا تھا۔ نورپور تھل میں میرا وقت گزرا، صحرا میں، کراچی سمندر میں، پہاڑوں کے اندر، تو میں سب کو گواہ بناتا تھا۔ میں کہتا تھا یار یہ پہاڑ کل کو بولے گا، یہ کھڑا ہو جائے گا میرا گواہ بن کے کہ اللہ جی یہ ہمارے پاس آیا تھا فاروق شاہ اپنی بے جی کا مٹھو، اس نے اللہ پاک بلند آواز میں یہاں کے کھڑے ہو کے زور سے کہا تھا۔ مری تو خیر بہت گواہی دے گا نا، مری کے جو پہاڑ ہیں پتریاٹا اور یہ جو گھوڑا گلی جھیگا گلی ہے، کہ یہ مجنوں آیا تھا آپ کا بندہ اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے زور سے کہا تھا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ گراؤنڈ گواہیاں دیں گے، گھاس گواہی دے گا، ہر چیز بولے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہو ایسے لا یعنی چیزیں ہو رہی ہیں؟ نہیں بھائی، لا یعنی نہیں ہو رہی۔ آپ کی چیٹ، آپ کے میسیجز، آپ کی کالز، دوستیاں، تعلقات، آپ کے رشتے سب گواہ ہیں۔ یہ ساری آپ کی پروفائل بن رہی ہے، آپ کا پورٹ فولیو بن رہا ہے اللہ کے ہاں۔ کیا ہے آپ کے پورٹ فولیو میں؟ کون سے اسکرین شاٹ لگ رہے ہیں؟ فرشتے آپ کی رپورٹ اور طرح بنا رہے ہیں، ایک لاگ آپ کا اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں زیادہ فوکس اس پہ بھی کیا کریں۔ فرشتے تو وہ جیسے کلیریکل جاب ہوتی ہے نا، لکھت پڑھت کرتے ہیں، لکھت پڑھت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پولیس والے ہیں، ٹریفک پولیس وہ چلان کرتے ہیں، جو ظاہری طور پر آپ وائلیشنز کرتے ہیں تو وہ ان کو نظر آ جائے تو پکڑے جائیں تو چالان ہو جاتا ہے۔ فرشتے بھی پکڑ لیتے ہیں کسی بات کو تو بحالت مجبوری ان کو لکھنا پڑتا ہے۔ دے آر ناٹ ہیپی ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن بٹ دے رائٹ اٹ ڈاؤن بیکاز دے آر سپوز ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن۔ ان کا یہی کام ہے، کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں، معزز، بڑے ریسپیکٹڈ معزز۔ کچھ باتیں اللہ لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے جو ریکارڈ روم میں جمع ہوتا ہے نا، اسپیشل کوٹا کور کی باتیں ہارٹ لائن پہ، پلیز اس کی بڑی فکر کیا کریں۔ اور وہ اللہ کی ذات کا جو نظام ہے نا، وہ جو اللہ لاگ لکھتے ہیں وہ ویٹو پاور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا کی رپورٹیں، سارے فرشتوں کی رپورٹیں ایک سائیڈ میں، اللہ کا ایک کن ہونا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ آپ کے بارے میں دنیا بھر کے مفتی جو مرضی کہتے رہے، مولوی جو مرضی کہتے رہے، پیر جو مرضی کہتے رہے، لیکن اگر اللہ آپ کے حق میں ویٹو پاور کر گئے نا، حالانکہ اللہ کا نظام بنا ہوا ہے اور نظام کے تحت ہوگا سارا، اور لوگوں کے سامنے ساری اجر آئیں گے، تو اللہ نے اپنے نظام کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہمارا لاگ، یعنی میں کبھی کبھی نا یہ جو ملکوتی قوتیں ہیں، اینجلز، چونکہ سائنس آج تک ان کو ثابت نہیں کر سکی اس طریقے سے،
آپ اس کو آٹومیشن کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، لاگ کے ساتھ، پھر آپ کا زیادہ کنسیپٹ کلیئر ہوتا جائے گا۔ آج تک ہمارے پاس چونکہ لاگ سامنے ہے، لہٰذا آپ اس کو یوں سمجھو جیسے آئی او ٹی ہے، انٹرنیٹ آف تھنگز، انٹرنیٹ آف تھنگز کہ ہر چیز کے اندر آٹومیشن آ گئی ہے، ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے ساری دنیا، پورا گھر آپ ایک ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کرتے ہو۔ آپ پنکھوں کو کہتے ہو چلو، وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہو اے فریج آن ہو جا، وہ آن ہو جاتا ہے۔ آپ گوگل کے وہ جو آپ اس کو گوگل کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام ہے، آپ گوگل کو کہتے ہو کہ گوگل آپ یہ کر دو تو گوگل آپ کا کیلنڈر سیٹ کر دیتا ہے، گوگل آپ کو جناب سرچ کر کے بتا دیتا ہے، آٹومیشن ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کو اس شعر کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، لیکن اگر آپ اس کو آئی او ٹی کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے، انٹرنیٹ آف تھنگز کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے، تو آپ کو ولی کی یہ تاثیر سمجھ میں آ جائے گی، پھر آپ کو شب معراج بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی ہم اس ریموٹ کنٹرول سے ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایک ریموٹ کنٹرول ہے، لوگ اس سے بم بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ پوری خلائی شٹلز اوپر بیٹھی ہوئی اسپیس میں گئی ہوئی ہیں، ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کہاں پہ ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو، وہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم کہاں سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کتنی نادانیاں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے کنٹرولر ہیں۔ محبت میں محب اور محبوب اسی طریقے سے سافٹ ویئر کے ساتھ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آئی او ٹی بن جاتے ہیں۔ محب اور محبوب جو ہے نا، محب ہر اس کمانڈ پہ چل رہا ہوتا ہے جو محبوب آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ محبوب کے ہاتھ میں ایک ایسا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے کہ محب کی اپنی مرضی چلتی کوئی نہیں، اپنی مرضی اس کی رہتی نہیں۔ جیسے آٹو پائلٹ پہ آپ جہاز کو کر دو، یا آپ کی گاڑیاں آ رہی ہیں جو ڈرائیور لیس گاڑیاں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا سسٹم ہی اتنا ڈیولپ ہو رہا ہے، مشین اتنی لرن کر رہی ہے، ڈیپ لرننگ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ مشین خود سے فیصلے کرنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا جو سب سے بڑا آئی او ٹی کا ثبوت ہے نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کن، میں کہتا ہوں ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اس آئی او ٹی سے، انٹرنیٹ آف تھنگز، تو یہ جو ڈیوائن ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی ایڈوانس ہوگی کہ اللہ نے کن کہنا ہے اور کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کن کہتے ہیں اور کل من علیہ فان ہو جاتا ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے دور کی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ لوگوں، اس سائنس کی، اس ٹیکنالوجی کی یہ بلیسنگز تم دیکھ رہے ہو، دیکھیں کتنے فاصلے ہیں، کتنے فاصلے ہیں مدیہ، اور کون ہے، بلال، محمد افضل، کتنے فاصلے ہیں جغرافیکل۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ پتہ نہیں اپنے کمرے میں ہوں گے، کوئی ہوٹل پہ ہوگا، کوئی آفس میں ہوگا، کوئی کچن میں ہو سکتا ہے کھانا بنا رہا ہو، چائے پی رہا ہو۔ اللہ اکبر، کہاں سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس فیس بک کی وجہ سے۔ میں دہرا دوں دوبارہ، آپ کو شاید تھوڑا سا اور سمجھاؤں، پھر سمجھ جائیں گے۔ ہم مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن ہمارے اس اختلاف کے باوجود ایک اشتراک ہے، ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ ہم مختلف جگہوں سے، مختلف مشینوں کے ساتھ، مختلف نیٹ ورکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پہ۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ اس کو وٹنس کر رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں کہ میں اس وقت خانہ خدا میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کا نظام اسی طریقے سے لاگ لکھتا ہے۔ جب آپ انعام یافتہ کے ساتھ جوڑتے ہو نا، ان انعام یافتہ کا لاگ کسی اور طریقے سے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ جن جگہوں پہ برکتیں اتر رہی ہوں، وہاں بیٹھنے والے ہر انسان پہ برکتیں اترتی ہیں، ہر چیز پہ برکتیں اترتی ہیں، خواہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اصحاب کاف کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی چیز ابس نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، یہ کن فیکون ہے، یہ انٹرنیٹ آف تھنگس ہے۔ اپنی پروفائل غفلت کے ساتھ مت بنائیں۔ یہ جو آپ کو وارن کیا گیا نا، افم ولا تنہرہما، اف تک نہ کہو، ڈانٹو مت، جھڑکو مت والدین کو۔ یہ اتنا خطرناک لاگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو اسپیسیفک انداز میں کہتے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ اس کا کوٹا کور میں جا رہا ہے، اس کا کوٹا کور میں جا رہا ہے۔ آپ نے کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دینا ہے نا، تو وہ نیکی آپ کی وزنی ہو جانی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خیر یرا اور شر یرا والی کہانی ہے۔ کوئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اعمال نامے پہ بڑا وزن ان کا ہوتا ہے،
अमाल नामे को वो वज़नी कर देती है। छोटी सी नेकी होती है लेकिन उसके पीछे नीयत, खलूस इतना आला, यहाँ से वीटो होगी। फरिश्ते ने एक नेकी लिखनी है, एक नेकी की, अल्लाह ने उसका वज़न डाल देना है। दोबारा दोहरा दूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत सारे मेरे नौजवान है मस्त हो जाएंगे। फरिश्ते ने लिखना है एक नेकी की, मदिया ने एक नेकी कर ली, हमजा ने एक नेकी कर ली, अली हमजा ने एक नेकी की छोटी सी। ये फरिश्ते ने यही किया, स्टैटिस्टिक्स लिख दिए। लेकिन अल्लाह ने कहना है वो नेकी बड़ी वजनी है। फरिश्ते ने लिखना ऊँट ज़िबा किया। फरिश्ते ने क्या लिखा? फलां घर में से ऊँट ज़िबा हुआ है ईद कुर्बां पे। अल्लाह को पता है अल्लाह के पास गोश्त नहीं पहुंच रहा, अल्लाह ने नल एंड वाइड कर देना, ज़ीरो। गोश्त का वज़न ज़्यादा है, नेकी हल्की हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने कहा कि फ़लाँ घर है, वहाँ पे बकरा ख़रीदने की भी सक्कत नहीं थी, बकरा ख़रीदने की भी सक्कत नहीं थी। मुर्गा ज़िबा कर दिया किसी ने कि मेरे पास ये बड़ा लाडला मुर्गा है, मैं इसको ज़िबा कर देता हूँ। बकरा तो मैं नहीं ख़रीद सकता, हालांकि बकरे की कुर्बानी लगती है या मेंढे की या बड़े जानवर की। चलो मैं अपना मुर्गा ही आज ज़िबा कर लेता। फरिश्ते ने कहना जी मुर्गा ज़िबा कर दिया। अल्लाह ने कहना है आपको क्या पता, इन्नी आलम मा ला तालमून, ये कितना वज़नी है ये मुर्गा, ये नेकी। और कहीं पे अगर कुछ भी नहीं हुआ, हसरत पैदा हो गई कि या अल्लाह मुझे इतना नवाज कि मैं भी अगले साल कुर्बानी करूं, हु नोस कि ये जो ख्वाहिश या तलब है ये इतनी वज़नी हो जाए कि वो अमाल नामे को, नेकियों के पलड़े को नीचे झुका दे, तरकड़ी वो बैठ जाए नीचे और मोजे लग जाए। आप समझ रहे हो? तो ये जो प्रोफाइल है ना आपकी, इस प्रोफाइल के ऊपर बड़ा गौर किया करें। ये प्रोफाइल ऐसे आम नहीं हो रही, या ऑटोमेशन की तरफ आ रही है साइंस आहिस्ता आहिस्ता, हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है। अब दुनिया को समझ आ जाएगी कि ऑटोमेशन क्या है, अल्लाह की ऑटोमेशन क्या है, डिवाइन ऑटोमेशन, डीए डिवाइन ऑटोमेशन क्या है। आपके खुलिये में ऑटोमेशन है। मैं ऐसे नहीं कहता, वो नोट्स थे मेरे फेसबुक पे, लेकिन वो मुझे पता ही नहीं चला नोट्स। लेकिन मेरी जो faruqisonline.com है, मदिया के पास लिंक है, उस पर शायद वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था बड़े वक्त पे, क्योंकि फेसबुक ने वो नोट्स सारे उड़ा दिए, गायब कर दिए। तो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स थे जो शायद मैंने लगा दिए वेबसाइट। उस पर मैंने यही आपको कहा था हकीकत कुबरा के हवाले से, हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही है, आपकी आवाज़ें ज़ाया नहीं हो रही। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, आपका लॉग बन रहा है। सीसीटीवी फुटेज की बनती है ना, फुटेज कहते हैं जी वारदात हो गई, ले आओ फुटेज। गली मोहल्ले से कैमरे उठाते हैं सेफ सिटी वाले, और फिर ट्रैक करते हैं हमारे पुलिस वाले, फोरेंसिक करते हैं, अच्छा यहाँ से ये हुआ होगा, इस बंदे की मशकूक हरकत है, यहाँ पे देख लो। फिर वो क्लू करते हैं गैस। तो अल्लाह को तो इस तरह की तहकीक की ज़रूरत ही नहीं। हिसाब मीज़ान खड़ा होगा सिर्फ अदल के तकाजे पूरे करने के लिए, कि लोगों के सामने पता चले उसको भाई ये चीज़ थी। तो अच्छी मेमोरीज बनाएं और इस बात की फ़िक्र छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की फ़िक्र छोड़ दें, अल्लाह को फोकस करें। अल्लाह की ज़ात आपका क्या लॉग लिख रही है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये जो मुनाफिकत आई है, कोलो फेल का जो तजाद आया है, हम ज़ाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत हसीन अमाल की तरफ चले गए, लेकिन हमारे बातन जो है ना वो उस तरीके से नहीं महकते, जिसको मैं कहता होता हूँ मस्जिद और गली का फ़ासला, तन्हाई और महफिल का फ़ासला, ये कम होना चाहिए। तो कभी कभी कुरान को देखें, अगर आपने कुरान को फॉर द सेक ऑफ अल्लाह चूमा है ना, और कुरान पढ़ते हुए कभी आपकी आँख, अगर आपकी कैफियत ये हो गई, आप पे रिक्कत तारी हो गई, तो आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला की ज़ात उस कैफियत को पता नहीं कितनी वेटेज देगी। उस्ताद मोहतरम वास्फ़ बासवा फरमाते हैं कि अगर आपको दरूद और सलाम भेजते हुए रिक्कत तारी हो जाए, कभी आपकी आंख से आंसू बह जाए, आपको नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाए, बहुत ज़्यादा याद आ जाए, तो समझो कि ठक हो गया, ऑटोमेशन हो गई, कबूल हो गया। क्योंकि हाज़री और हजूरी का बड़ा ताल्लुक़ है।
پھر حضوری اور منظوری کا بڑا تعلق ہے، چونکہ حاضر وہی ہوگا جسے منظور کیا جائے گا، اور جو منظور ہوگا وہ حاضر ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نظارے اسی کے لیے ہیں نا جس کی نظر اللہ تعالیٰ روشن کر دے، اور جس کی نظر روشن ہوگی اس کو نظارے نظر آئیں گے، نظارے اس کا انتظار کریں گے، وہ منتظر رہے گا۔ آپ کس کے منتظر ہیں؟ کس کے منتظر ہیں؟ اگر آپ رحمتوں کے منتظر ہیں تو رحمتیں آئیں گی، عذاب کے منتظر ہیں تو عذاب آئے گا۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اچھی یادیں بنائیں، اچھی آٹومیشن کریں، کن فیکون کو سمجھیں، کسی بزرگ کو، کسی چیز کو گواہ بنا لیں اپنے اوپر، نیکیوں پہ گواہ بنائیں۔ اس لیے استاد محترم واسف باسفا کہتے تھے کہ گناہ پر گواہ مت بناؤ۔ دیکھیں، گواہیاں پیش ہونی ہے، عدالت کا سسٹم ہے، کوشش کریں کہ آپ کا لاگ ایسا لکھا جائے جو مہکنا شروع ہو جائے۔ زیادہ تر لوگ جو ناکام اور نامراد رہتے ہیں وہ جیلس لوگ ہوتے ہیں، حسد کرنے والے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آج میں بچوں کو سمجھا رہا تھا، سائنٹیفک انداز میں سنیزنگ کے اوپر کبھی ریسرچ کریں۔ یہ جو چھینک آتی ہے، اتنا خوبصورت نظام اللہ نے بنا دیا، اتنی زبردست یہ آٹومیشن ہے، سنیزنگ، چھینک مارنا۔ آپ اس کو سوچیں نا، کسی وجہ سے کہتے ہیں ہم چھینک آتے ساتھ ہی الحمدللہ۔ کبھی آپ نے سوچا؟ بس یہ ایک مذہبی ہم نے بنایا ہوا ہے، جی وہ جی سنت ہے سنت، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ ہر سنت ایک سائنس کا بہت بڑا پرنسپل ہے، ہر سنت سائنس کا بہت بڑا کوڈ ہے۔ پلیز اس کو ایکسپلور کیا کریں۔ جب چھینک آتی ہے نا تو اس کی 2-3 بڑے پوٹینشیل ریزنز ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے دل کی جو بلاکیج آ رہی ہوتی ہے نا، والز، جہاں پہ والز ڈالے جاتے ہیں، آپ کی چھینک سے وہ کھل جاتی ہیں، وہ شریان، آپ کی رگیں جو ہیں، وہ جو چھوٹی موٹی بلاکیج ہوتی ہے نا، وہ کھل جاتے ہیں آپ کا۔ کبھی پڑھیں اس کے بارے میں ریسرچ آرٹیکلز۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تیری سب تعریفیں تیری ہیں، تو نے بچا لیا مجھے، الحمدللہ۔ ادھر چھینک آئی، الحمدللہ، ریفریش ہو جاتا ہے انسان، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ دوسرا، جب وائرس کوئی ناک میں گھستا ہے، یہ ایک ایسا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی ایسا ایلین آبجیکٹ، کوئی ایسی چیز جس کو اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے نظام تنفس میں یا جو سینسٹیو ایریاز ہیں، تو وہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ چھینک کے ذریعے وہ چیز، کیوں کہا گیا کہ آگے ہاتھ رکھا کرو؟ یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے تاکہ وہ جو وائرس، وہ جو بیماری والی چیز آپ نکال رہے ہو، وہ کسی دوسرے کو استفادہ نہ دے۔ تو حکم ہے کہ کپڑا رکھ لو یا آپ ہاتھ رکھ لو، پھر ہاتھ دھو لو آپ اس کو۔ یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور ساتھ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ کیوں؟ ہم کیوں تعریفیں بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایک بیماری سے بچا لیا۔ اگر وہ وائرس گھس جاتا ناک میں، یعنی اتنا کروڑواں حصہ بھی اگر ناک میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، چھینک آ جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سنیزنگ نہیں آ رہی تو آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے۔ پرانے وقتوں میں بزرگ کیا کرتے تھے؟ کسی بچے کو چھینک نہ آنی نا تو وہ کہتے تھے تنکا لے کے نا اس کے ناک میں تھوڑا تھوڑا مارو تاکہ اس کو خارش ہو اور اس کو چھینک آئے، ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ۔ یاننگ کا الٹا کام ہے، یاننگ میں بھی کہا گیا ہاتھ رکھو تاکہ آپ جب جمائی لیتے ہو نا، وین یو یان، تو آپ کا وہ پورا سسٹم اوپن ہو جاتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فارن آبجیکٹ، ایلین آبجیکٹ جو ہے نا وہ آپ کے اندر چلا جائے۔ یہی چیزیں روحانیت میں چل رہی ہیں، آٹومیشن یہی چل رہی ہے۔ ہر چیز کا ایک نظام ہے اس کے اندر، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے ہم جب واش روم میں جاتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلتے ہیں تو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی غفرانک، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی موٹی دعائیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے سائنس ہے۔ ہم واش روم میں جانے سے پہلے، جیسے ابھی میں مسجد میں داخل ہوا ہوں تو ایک تو ہم نارمل دعا پڑھتے ہیں، پھر ساتھ اگر آپ یہ کہہ دو کہ نوائت سنت الاعتکاف الی المسجد، کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، تو میں اس وقت حالت اعتکاف میں ہوں، حالت اعتکاف میں ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ انسان کی زندگی اگر اس سائنس کو سمجھ لینا جو اللہ کی سائنس ہے، ڈیوائن سائنس، ڈیوائن آٹومیشن، تو ہم انسان پتہ نہیں کتنا کامیاب ہو جائیں۔ ہم نے اس مذہب کو، دین کو مذہب بنا دیا، اور اس کی روایات کو ہم نے کبھی اس کی سائنس پہ غور ہی نہیں کیا۔ حکمت، چونکہ حکمت ہمارے پاس سے پھٹکتی نہیں، تربیت جو ہے نا وہ بالکل پیچھے رہ گئی۔
رٹے رٹائے جملے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. وہ تڑپ نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں رہی. تڑپ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کی معنویت پہ غور کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار اس سے پروفائل لکھی جا رہی ہے. دیکھو نا، آپ کتنے الرٹ ہوتے ہو کہ کلائنٹ کا میسج آیا ہے. الرٹ ہوتے ہو کلائنٹ کا میسج آیا ہے، لیٹ ہو گیا نا تو پروجیکٹ برے طریقے سے اینڈ ہوگا. اللہ کے بھی میسج آتے رہتے ہیں، اللہ کے میسج آتے رہتے ہیں. کتنا کہ ہم اس کو اوکے کرتے ہیں، کتنا کہ رپلائی کرتے ہیں، اور کب کب کرتے ہیں، کتنی جلدی کرتے ہیں. تو اپنی روح کے اندر ٹونز ایسی لگا لیں، 24 گھنٹے اس کے ذکر میں مست رہیں، اس کو رپلائی کرتے رہیں. بہانے بہانے سے لاگ لکھیں. جب آپ لاگ لکھیں گے، آپ ایک اچھے بائر اور سیلر ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں. آپ کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ اللہ کی نظر میں ٹاپ ریٹڈ ہو جائیں گے. اللہ کی نظر میں ٹاپ ریٹڈ ہونا ہی انعام یافتہ ہے. اسی کو انعام یافتہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی نظر میں ٹاپ ریٹڈ ہو. پروفائلز بنی ہوئی ہیں. ہم دنیا میں سارے یہ جو بہت ہائی فائی سائنٹسٹ ہیں، یہ جی بہت فائیور کا بڑا یہ جو لیول، بڑے ہائی لیول سیلر ہے جی، یہ جناب اپ ورک کے اوپر ٹاپ ریٹڈ فری لانسر ہے. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ فزیکل چیزیں ہیں. یہی انعام یافتہ ہیں، اسی کو انعام یافتہ کہا جاتا ہے. اللہ کی نظر میں ان کی پروفائل بہت ہائی ہے، ان کے پروجیکٹ بڑے زبردست اینڈ ہو رہے ہیں، ان کو فیڈ بیک بڑی اچھی مل رہی ہے، چڑیاں ان کے بارے میں بول رہی ہیں، کبوتر گوائیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لگ رہی ہیں، استاد ان سے خوش ہے، وہ ادب کرنے والے ہیں. ہر جگہ سے جو لاگ 24 گھنٹے میں جاتا ہے نا اوپر، اس لاگ کے مطابق. اچھا، پھر جب پروفائل اچھی ہوتی ہے تو کیا انعام ملتا ہے؟ آپ کا گگ رینک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دور سے نظر آتا ہے، دور سے نظر آتا ہے. جب آپ کی ذات کا گگ رینک ہو جائے نا، کوئی نیکی آپ کی، ہر نیکی ایک گگ ہے، یوں سمجھ لیں، ہر نیکی ایک گگ ہے. جب وہ رینک ہو جاتی ہے نا، اب مثلاً آپ ہر روز صبح، میرے بہت سارے اسپارٹنس، میرے اسٹوڈنٹ، میرے طلبہ و طالبات آگے اس طرف، میں ایک پوسٹ کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ میرا وظیفہ ہے، میرا ذکر ہے، میری کیفیت کے ساتھ ہے. عطا ہوتا ہے تو جاری ہوتا ہے نا، بارش ایسی تھوڑی برستی ہے. تو لکھتے ہیں سارے، اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ٹیون کر لیتے ہیں، کنڈیاں ڈال لیتے ہیں اس جگہ پہ. تو اکیلا وہ نہیں جا رہا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا جا رہا ہے. تو آپٹیمائزیشن ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی. سمجھا کریں. مزید سمجھا دوں آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز میں. لنک بلڈنگ تو کی ہوگی ایس سی او میں. لنک بلڈنگ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بڑا اچھا اس کا پی آر ہے، ڈومین اتھارٹی بھی اچھی ہے، پیج رینک بھی اس کا ٹھیک ہے، اگر آپ کو بیک لنک وہاں سے مل جائے. میں دہرا دوں لفظ، ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا، آپ لوگ سمجھ جاؤ گے، فری لانسر مست ہو جائیں گے آج. مجھے پتہ ہے جو میرے ایس سی او والے ہیں، مجھے جی فلاں جگہ کا اگر بیک لنک مل جائے نا تو میری ویب سائٹ وہ چلی جائے گی، میرا بلاگ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس بلاگ نے بڑی محنت کی ہوئی تھی. یہ ہے انعام یافتہ کی کشتی میں سوار ہونا. اگر آپ کو اللہ کے کسی ولی نے، ماں باپ کا بیک لنک مل گیا نا آپ کو، کسی اللہ کے ولی کا، کسی استاد کی دعا کی شکل میں، کسی مرشد کی شکل میں، کسی ہمسائے کی دعا کی شکل میں، کسی پیر فقیر کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آپ کو اگر لاگ مل گیا، کسی یتیم کی آپ کو بیک لنک مل گیا، موجے ہو جانے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اشارے کر دیے آج میں نے آپ کو اس میں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا، وہ پھر باتیں بھی تو خالص نکلتی ہیں. یا حیو یا قیوم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اپنے گگ اللہ کی نظر میں بلند کریں. دور سے مزید بتا دوں، قیامت جب ہوگی، آخری جو 5 سپارے ہیں ان کو غور سے پڑھیں ترجمے سے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، رمضان آنے والے، نیت کر لیں، ترجمے سے سارا پڑھنا ہے، غور سے، غور و فکر کرنا ہے. یا حیو یا قیوم. مومن کہتے ہیں دور سے پہچانے جائیں گے. کیوں پہچانے جائیں گے؟ آپٹیمائز ہو چکے ہوں گے، ان کے گگ دور سے نظر آ جائیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. فلاں گگ فلاں بندے کا، فلاں فلاں ایکسپرٹ کا، یہ یتیموں کو کھانا کھلانے والا گگ اس کا تھا، چڑیوں کو دانہ ڈالنے والا گگ اس کا تھا، تہجد میں یہ گگ فلاں کا اوپر آ گیا.
اور اس کو وہاں سے بیک لنک ملا، اس کی بھی وہ اتھارٹی ہو گئی۔ گواہیاں، اگر آپ کے بلاگ کو، آپ کی ویب سائٹ کو، آپ کے بزنس کو اچھی گواہیاں مل جائیں نا فیڈ بیک کی صورت میں، تو موجیں ہو جائیں گی، موجیں ہو جائیں گی بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے اس خانہ خدا میں۔ اللہ کریم کل مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آپ میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے۔ یہاں جتنے بزرگ ہمارے دفن ہیں، مامو جی رضا، امی جی زعیمۃ النساء، پا جی، آپا جی، بے جی، شاہ جی، مامون تلمیز اور امت شکور اور دیگر جتنے ہمارے یہاں پہ بزرگ ہیں، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ کیا خوبصورت یہ سنگت ہے۔ یہ جو ہمارے نانا ابو پاجی ہیں، ہم ان کو پاجی کہتے تھے، اسی مسجد میں، اسی جگہ پہ جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت، یہ ان کو پسندیدہ جگہ ہوتی تھی۔ تو کبھی نعت کی محفل ہونی تو بڑے خوش ہوتا ہے، مست ہو جاتے تھے۔ یہیں ان کی نمازیں، یہاں سے اٹھ کے یہ فاصلہ، وہاں پہ اب وہ سو رہے ہیں۔ تو اللہ کریم میری بے جی کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، میری پھپھو جی، میری تائی جی، میرے نانا نانی، دادا دادی، آپ میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دے اور بخشش فرما دے۔ ہمارا یہ لاگ لکھے کہ ہم نے جھولیاں پھیلائی ہیں اس کے گھر میں کھڑے ہو کر اعتکاف کی حالت میں، آپ سب لوگوں کی سنگت میں، آمین کہنے والوں کی معیت میں یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ کل مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہمارا دوست ہے اس دنیا میں اور آخرت۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہو، جوڑ دے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں الحاق کر دے، ہم ملحق کر دے، ہمیں جوڑ دے ہمیں صالحین کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری، کھول دے ہمارے سینے، ویسر لی امری، آسان کر دے ہمارے کاموں کو، واحلل عقدۃ من لسانی، کھول دے ہماری زبان کی گرہیں، کھول دے ہماری زبان کی گرہیں، یفقہوا قولی، تاکہ جب ہم کوئی بات کریں تو ان کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے ہماری آڈینس کو کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے رزق کے لیے۔ سونا رازق رب اپنی کریم بارگاہ سے آپ کو کریم رزق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو ایک ایسا رزق ملے جس میں نحوست اور نجاست نہ ہو، خیر ہی خیر ہو۔ اللہ کریم کل مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کل انسانوں کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب لوگوں کو محبت سے، پیار سے، خلوص سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں سے ہر قسم کی شریر چیزوں کو دور بھگا دے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں پر اپنی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو نازل فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آٹومیشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انعام یافتہ کی سنگت میں رکھے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایسے لمحات مل جائیں جو لمحات اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ہمیں ایسی کیفیات مل جائیں جن کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے، ہمیں ایسے نظریات مل جائیں جن کی سمت، جن کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہمیں ایسا لاگ لکھنا مل جائے، اعمال نامے میں ایسا لاگ لکھنا شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ویٹو پاور سے ہمارا کام آسان کر دے، چونکہ وہی مالک ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں بخشش کی کنجی ہے، وہ چاہے تو ہم جیسوں کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے بہنوں بھائیوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، سامعین، حاضرین اور ناظرین کی اللہ کریم دلی خواہشات، نیک حاجات کو پوری کرے۔ آپ میں سے جو بے اولاد ہیں، میں دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ کریم ان کو اولاد، نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو ان کے لیے اچھا لاگ لکھے۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، اللہ کریم آپ کے لیے اپنی جناب سے، وہی کر سکتا ہے، ایسے رزق کا بندوبست کر دے کہ آپ مست ہو جائیں، آپ سخی بابے بن جائیں، آپ تقسیم کریں اور آپ اپنی نیکیاں، اپنی یادیں بیج لگاتے چلے جائیں، جہاں سے گزریں تو اچھا ریکارڈ بناتے رہا کریں، لاگ لکھتے رہا کریں،
جہاں جہاں سے گزریں وہاں وہاں پہ لاگ اپنا لکھتے رہیں۔ اللہ کریم پوری دنیا میں اب تک جتنے معلوم اور نامعلوم نبی آئے، صدیق، شہداء، صالحین، اللہ کریم ہم سب لوگوں کا حشر ان کے ساتھ کرے، ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو، ہمارا بھی کسی نہ کسی حوالے سے ان کے لاگ میں لاگ لکھا جائے، ہمیں بھی کہیں سے بیک لنک مل جائے، کسی اللہ کے نیک بندے سے ہمیں بیک لنک مل جائے، کوئی کہہ دے یہ میرا ہے، کوئی کہہ دے یہ میرا ہے، بس اتنی سی طلب ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ اب میں آہستہ آہستہ باغ کی طرف نکلتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ ان کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، یہ میں آپ کو قریب جا کے ان کا کتبہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، یہ علی اکبر شاہ ولد مولوی رسول شاہ، جو کہ خلیفہ مجاز تھے خواجہ پیر گوہر الدین چشتی اویسی، جو جندڑ شریف والے ہیں نا، ان کے یعنی ان کے والد محترم جو تھے وہ خلیفہ تھے وہاں پہ جندڑ شریف۔ اور علی اکبر شاہ صاحب، ان کی تاریخ پیدائش ہے یہاں پہ لکھی ہوئی کتبے پہ 1893، 1893 میں آپ پیدا ہوئے، اور تاریخ وصال جو ہے نا وہ زیکات میں ہے ان کی 1984۔ آپ اندازہ لگائیں، بہت زبردست ان کی ایج بھی، اور آخر تک یہ فٹ رہے۔ اوپر شعر بھی لکھا ہوا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور یہ ساتھ ان کے یہ پوتے کی ہے وقاص احمد، یہ بچپن میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور یہ حاجی علی اکبر شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ بی بی فضل نور، یعنی یہ دونوں میاں بیوی، اور درمیان میں ان کا پوتا ہے۔ تو یہ جی زندگی ہے، یا حی یا قیوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں تو چونکہ اب میں آپ کو باغ کی طرف لے کے چلتا ہوں، ذرا تھوڑا سا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم۔ جی وعلیکم السلام، سنیے کیا ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ کیا حال اجاز بھائی، ٹھیک نے؟ صحت والے انہوں نے؟ چلو شکر الحمدللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا بسم اللہ۔ یہ جی مامو جی سید تلمیذ احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ یہ کچھ منع کرتا رہتا ہوں میں نوجوانوں کو بھی، چونکہ مجھے یہ چیز بالکل نہیں اچھی لگتی، لیکن کیا کریں، اوپر ہمارے ہاں یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو رکنا چاہیے۔ قرآن کی آیات اوپر لکھی ہوتی ہیں اور وہ چادریں ایسی بن رہی ہیں اور پھر ان کا تقدس نہیں برقرار رہتا، چونکہ یہاں پہ تھوڑا سا ان کو کرنا چاہیے۔ جی وعلیکم السلام اجاز بھائی، کیا حال؟ ٹھیک۔ بسم اللہ۔ یا حی یا قیوم۔ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا نیچر کا بھی وہ دکھا دوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ بطرتی اللہم صلی علی محمد وآلہ بطرتی اللہم صلی علی محمد وآلہ بطرتی اللہم صلی علی محمد وآلہ بطرتی۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ بطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ گھر کے صحن میں آپ کو تھوڑے سے پھول دکھا دوں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے بہار جو ہے نا وہ کس طریقے سے آئی ہوئی ہے۔ یہ گجرات میں یہ دیکھیے گا گلاب مست ہوئے بڑے ہوا کے ساتھ۔ یہ دیکھیں ذرا پھول، اللہ اکبر۔ مدیہ یہ دیکھو ذرا، یہ پنک روز ہے اور ہوا دیکھو کتنی تیز ہے۔ یہ دیکھیں مختلف کلر کی، اللہ اکبر۔ یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم۔ ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کوئی بوجھے نا یہ کیا ہے؟ یہ پھل ہے، بوجھو کیا ہے؟ یہ کھانے والے ہیں سارے۔ میں وہ فاروق شاہی کیا ہوا جو چکھے نا، یمی۔ میں تو میرے خیال آدھا گھنٹہ ادھر ہی کھڑا ہوتا ہوں، ویسے دھو کے کھانے ہیں لیکن چلو ہاتھوں سے صاف کر لیتا ہوں فی الحال۔ مجھے ذرا کیا ہے بتائیں، اور یہ کافی سارے ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں بیج ہیں بڑے زبردست۔ بوجھے جی بوجھے، کون بوجھے گا؟ واہ، اس کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں مروا، واہ
یہ مزیدار لگ رہا ہے. ایسے صاف کر لیتے ہیں. یہ پھول ہے اگرچہ ان کے ساتھ بڑے کانٹے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ان کے کانٹے بڑے شدید لیکن پھول بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ آخری رہ گیا. ہوا کو سنیں, ہوا کی سرگوشیاں. یوکلپٹس الحمدللہ. یا اللہ یا رحمان. ہاں وہ مجھے یاد آ گیا, میں نے آپ کو کیلے دکھانے تھے. یا حی یا قیوم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کو کیلا تو دکھایا ہی نہیں, کیلا دکھاؤں گا جی. بہرحال جو کچھ بھی تھا جی میں نے کھا لی ہیں, اب اللہ ہی خیر کرے. دیکھو انسان تجربہ کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا. یہ ہو سکتا ہے میں اندر جاؤں تو مجھے پتہ چلے آپ نے ایک زہریلی چیز کو کھا لی ہے. ویسے میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا, اللہ مالک ہے, اور ابھی تک میں بات کر رہا ہوں. ہاں میری زبان پہ کچھ لیکن میٹھا تھا یار. یہ ایک ہے بیٹر بٹ سویٹ, تھوڑا سا مکس تھا. چلو ہوں ٹر گیا اندر. کیلا آپ کو دکھاتا ہوں جی. بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. آئی وش کہ آپ دیکھ سکو. ہاں یہ نظر آ جائے گا آپ کو. وہ نظر آ رہا ہے, وہ کیلا نظر آ رہا ہے, وہ اوپر لگے ہوئے ہیں. اب میں اندر زیادہ ویسے میں یہ وہ اسپارٹن اسپرٹ ہی کیا ہوئی کہ اگر میں پنگا نہ لوں تو. حالانکہ سارے ڈراتے ہیں جی اس میں سانپ ہوتے ہیں. چلو سانپ, ہاں یہ اب صحیح اینگل بنائے. یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. وہ پیچھے بھی ہیں جی ماشاء اللہ. گجرات میں کیلے اگنا شروع ہو گئے. واہ جی واہ, اللہ کی شان ہے. ویسے یہ جو جگہ ہے نا, یہاں پہ کوئی نہ کوئی اینوکونڈا ہونا چاہیے. نکل جاؤ بھائی جان اولی اولی ہو کے, نیمے ہو کے. نہیں یہ پہلے دیکھ لیں. یہ واہ 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 واہ, میں سمجھا ایناکونڈا ہے. یہ تو مولیاں نے بھائی. اچھا ان مولیوں کی وجہ سے یہ مونگرے لگے ہوئے اوپر. پویں ایناکونڈا ہوئے تو پویں اونا کونڈا ہوئے, اسی نہیں باز آنا. اب انسانی جبلت یہ کہتی ہے, یہاں پہ مجھے ڈرایا گیا تھا ایک دفعہ کہ جی یہاں پہ فلائنگ سنیک ہیں, تو میں اسی وجہ سے ان کے نیچے گھستا ہوں کہ مجھے بھی کبھی کوئی فلائنگ سنیک نظر آئے. بسم اللہ کی برکت. ایلو جی فلائنگ سنیک, آ جاؤ بھائی جان. اور کدھر گیا ہے فلائنگ سنیک؟ میں ماموں جی کو اکثر کہتا تھا, میں کہ ماموں جی مینوں تے کدے نظر نہیں آیا. کہتے نے تیرے تو ڈردے نے, تو آپ ناگ ہے بہت بڑا. ہاں نے کہا ہاں جی یہ جناب. ہم دیکھو اشرف المخلوقات, اشرف المخلوقات, اور ہم ڈر جائیں جناب. مجھے تو کوئی کہنا یہ بورڈ تے نہیں چڑھنا دیتے, چڑیلاں ہوندیاں تو میں آخر تک ویکھ کے آنی نے. چڑیلاں ہوندیاں کتنے نے؟ میں تو بلکہ باقاعدہ بلایا کرتا تھا کہ چڑیلو آ جاؤ, چڑیلو آ جاؤ, میں آیا ہوا ہوں. اور میری بے جی بہت انجوائے کرتی تھی. کہتے ہیں انہوں نے کوئی گل دسیا کرو پٹھے. مجھے یعنی مجھے بتاؤ نا کہ اس سوراخ میں کوئی چیز گئی ہے تو میں سوراخ آخر تک اکھاڑ دیتا سر, کہ
میں ویخ کے چھڑنا وچ کی ہے. اللہ اکبر. یا حی یا قیوم. ابھی ان کے ساتھ پھل لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں نکل جاؤں جی. سنیک تو نہیں آیا. آپ درود شریف پڑھتے رہیں, تسبیح بیان کرتے رہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اللہ کی مخلوق جو ہے نا وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہے. ہاں ان کا ہیبیٹیٹ ہے. آپ ان کے رزق میں ان کے لیے خطرہ نہ بنے. اگر آپ خطرہ بنیں گے تو پھر کتا بھی غراتا ہے ہر چیز. تو ان کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے. اور انسان کا یہی کام ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھ لینا تو اس کو چمٹیوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. ہر چیز کا ایک ہیبیٹیٹ ہے. آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں, ان کو اپنے آرڈر پہ رہنے دیں. وہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گے. ایسے ان کا دماغ نہیں خراب ہوا پڑا. آپ شیر کے غار میں گھسیں گے تو شیر کو تکلیف تو ہوگی نا. تو اس لیے آپ ان کے ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرب نہ کریں. اچھا یہ دیکھو جی, یہاں سے واردات ہو سکتی ہے. یہ میں پروفیسر صاحب کو کہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب یہاں سے تو گیدڑ بھی اندر جا سکتا ہے اور لومڑی بھی, اور کچھ چیزیں نکل بھی سکتی ہیں. یہ دیکھیں جی کتنا ڈینجرس میں نے چیز پکڑی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اتنی سی جالی چاہیے بلی کو. اب پتہ چلے جی وہ چھوٹے چھوٹے چوزے بھی ہیں جی ماشاءاللہ. یہ اچھا خاصا جالی کا کام ہوا ہے جی. اس کو بھی آج کرتا ہوں صحیح. پروفیسر صاحب کی آج شامت آ جائے گی. وہ تو میں تو پہلے ہی پوائنٹ تلاش کرتا ہوں, مجھے پوائنٹ ملے صحیح پروفیسر صاحب کے خلاف کوئی. یہ اگر میں اس پہ بیٹھوں تو یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی جھولا. نہیں اے پنگا نہیں لینا شاہ جی, اے پنگا نہیں لینا. کیوں ہڈیاں ترانیاں تسیاں اپنیاں. یہ بچوں کے لیے. ویسے دل کر رہا سی میرا اوٹا لین کے پینگ دیتے ہوئے. چلو چلیں جی, یہ آخری دفعہ پھول دیکھ لیں. اور ایک پرندہ بہت زبردست وہ اڑ گیا. اس کے نیچے بھی گھس کے دیکھوں نا ایک دفعہ. یہ بہت ہی تنگ ہے لیکن پرندہ نظر آیا مجھے. اس پہ اب وہ بننا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, گریپ فروٹ. گریپ فروٹ. واہ کیا رونق لگی ہوئی ہے اس کے نیچے ماشاءاللہ. ایتھے راتی سون تے دل کردا ہے میرا, لیکن یہ مجھے اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں زیادہ ایڈونچرس نہ ہو تسی, کان چ کچھ ہے وڑ جائے گی. لو جی جو کچھ میں نے کھایا ہے, نفس کہہ رہا ہے کہ شاہ جی تھوڑا جا اور تجربہ کرو. آ جاؤ مٹھی شاہ جی, میٹھی چیز ہوئے تو پھر میں نہ کھاواں. ہائے ہائے ہائے. اب ایسا کرتا ہوں ساری چیزیں کھاتا نہیں ہوں, لیکن کچھ اندر لے جاتا ہوں اور تحقیق کرتا ہوں کھانے کے بعد تحقیق کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں جو میں نے کھایا ہے یہ کیا ہے. واہ 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 واہ. مروا, اٹ شوڈ بی مروا, کیونکہ اس کی سنا ہے کہ دوائی بنتی ہے بڑی زبردست, اور یہ بھرا ہوا ہے. اب ان کو تو نہیں پتہ نا یہ میرے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی کتنے زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. میں کھائی جا رہا ہوں. ان کے اندر نا یہ بیج بھی ہیں, یہ دیکھو دو بیج نکلے. ہے میٹھا ویسے. یہ باقی جو ہے نا میں ان کو کہوں گا میں نے ابھی تک کھایا نہیں ہے, مجھے بتا دیں کیا ہے. اگر انہیں کہا کہ یہ زہریلی چیز ہے تو میں کہوں گا یہ لو میں نہیں کھاتا. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے علی حمزہ مدیہ, باقی سب کو بھی السلام علیکم. مجھے چونکہ دھوپ میں نظر نہیں آ رہا نام سارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔